السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارق۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے مارشل لا سے قطعی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ مارشل لا سے برے حالات ہیں اس وقت پاکستان میں، حالانکہ الیکشن ہو چکا ہے اور قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یعنی الیکشن تو جمہوری ملکوں میں ہوا کرتا ہے نا، کسی ملک کے اندر الیکشن ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ کم از کم مارشل لا تو نہیں ہے، جمہوری عمل ہوا ہے۔ اس کے باوجود صورتحال کیا ہے؟ 4 دنوں سے ٹویٹر بند ہے، یعنی ٹویٹر جیسی ویب سائٹ کو کھولا نہیں جا رہا اور ملک کے اندر جمہوریت ہے۔ ابھی بی بی سی کے ایک صحافی نے پی ٹی اے سے ہمت کر کے پوچھا کہ یہ پاکستان کے اندر ایکس کیوں بند ہے، ٹویٹر کیوں بند ہے؟ تو پی ٹی اے کی جانب سے پی ٹی اے کے ترجمان نے بتایا کہ اصل میں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بند ہے، لیکن ہمیں وزارت داخلہ کی جانب سے آرڈر آیا ہے۔ یعنی کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے، کون سا ایسا خطرہ ہے، ٹویٹر سے کون سے دہشت گرد نکل آنے ہیں اور انہوں نے ملک کے اندر جو ہے وہ تباہی مچا دینی ہے۔ کل پی ٹی آئی میں خانے وال سے تعلق رکھنے والے ایک آزاد ایم این اے نے شرکت کی، یعنی انہوں نے الیکشن آزاد لڑا، پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کر لی۔ ظہور قریشی صاحب، اب نون لیگ بھی ان سے رابطے میں تھی کیونکہ یہ نون لیگ کے ہرا کر آئے تھے۔ پی ٹی آئی کا جو ایکچوئل یہاں پہ بندہ تھا اس کا 3را نمبر تھا، اور یہ جو آزاد ظہور قریشی صاحب ہیں ان کا پہلا نمبر تھا، یہ جیت گئے، ان کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا۔ اب رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظہور قریشی صاحب پی ٹی آئی کے اندر آ گئے، انہوں نے اپنا بیان حلفی بھی جمع کروا دیا۔ آج کیا ہوا؟ آج جناب ان کے خلاف، ان کے مخالف امیدوار جو نون لیگ سے جو ہار چکے تھے، 8-10 ہزار کی جو ہے وہ لیڈ سے جیتے ہوئے تھے، نون لیگ کا جو ہارا ہوا تھا وہ الیکشن کمیشن چلا گیا اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن ہی واپس لے لیا۔ یعنی جب تک ان کا نون لیگ کے ساتھ رابطہ تھا، ان کو نون لیگ کو پتا تھا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تو نوٹیفکیشن بھی ہو گیا۔ پھر جناب کرنل ریٹائرڈ غضنفر، یہ جناب جھنگ سے ایم پی ہیں، شیخ وقاص اکرم کے نیچے یہ عمران خان کی تصویریں لگا کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے آخری رسول کو مانتے ہوئے کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ تا حیات وفادار رہوں گا، اے میرے مالک مجھے ہمت دے۔ ووٹ لیے انہوں نے جھنگ سے، اور جھنگ سے پورا پی ٹی آئی کا پینل ہی جیت گیا، اور اب یہ چلے گئے ہیں کرنل صاحب نون لیگ کے اندر۔ ذرا تماشا دیکھیں ایک دفعہ، یہ ذرا آپ خود سنیں کہ کرنل ریٹائرڈ غضنفر صاحب نے کیسے کلمہ پڑھا، اور اب اس کلمے کی بھی لاج نہیں رکھی۔ کلمے والا ان سے الگ پوچھے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ مجھے طاقت دے کہ جو عوام مجھے مینڈیٹ دے رہی ہے، جس نام پہ مینڈیٹ دے رہی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور تا حیات کھڑا رہوں۔ تو دیکھ لیا آپ نے تماشا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اب مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنائی اور جناب یہ نون لیگ میں جا چکے ہیں۔ تو یہ تماشا ہو رہا ہے کہ ایک عام تو بندہ، عام کرنل جو کہتے ہیں فوجیوں کی بڑی تگڑی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ پریشر نہیں لیتے، یہ بڑے وہ یس سر والے بندے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نو سر کر دیا، عمران خان سے بغاوت کر دی۔ تو یہ تو تماشا ہے۔ پھر آج ایک مراد سعید کی تصویر آئی۔ اب یہ نہیں پتا کہ مراد سعید کی یہ تصویر اصلی ہے ایڈیٹڈ ہے، لیکن مراد سعید کا ویٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، مونچھیں بھی ہیں اور داڑھی بھی ہے۔ کل ہمارے سامنے اسی طرح کی ملتی جلتی فیصل جاوید خان کی تصویر بھی آئی تھی جب ان کی ضمانت ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ سے، اور آج یہ مراد سعید کی تصویر آ گئی جس کے اندر ان کی بڑی بڑی داڑھی ہو چکی ہے اور مونچھیں بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا واقعی مراد سعید منظر عام پر آئے ہیں یا تصویر صرف جاری کی گئی ہے، یا تصویر بھی اصلی ہے یا نقلی ہے۔ پھر جناب کمشنر پنڈی کو اب کس طرح سے پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کمشنر پنڈی نے سچ اگل دیا ہے، اور اس نے تمام کے تمام الزامات لگا دیے ہیں کہ پی ٹی آئی پر، کہ مجھے تو پی ٹی آئی نے خریدا تھا، میرے ساتھ تو پی ٹی آئی رابطے میں تھی، میں نے تو ویسے ہی ریٹائر ہو جانا تھا، تو میں ان سے موٹیویٹڈ تھا، میں ان کے ساتھ
اس سازش کا حصہ تھا الیکشن کو متنازع بنانے کا، تو اس لیے میں نے پریس کانفرنس کی ہے. یعنی اس طرح کا سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے، کمشنر پنڈی سے پریس کانفرنس کروائی جائے اور اس کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. یہ جو راوی ہیں حسن ایوب، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز، اور اس کے تقریباً ایک دفعہ وہ بریکنگ نیوز لکھ کے تاکہ لوگوں کا تھوڑا سا نا ایک وہ تجسس بن جائے کہ اب راوی کہنے کیا لگا ہے. اس کے 1 گھنٹے بعد وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے اپنی خیر منائیں. کمشنر راولپنڈی کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے. یہ ریاست پاکستان پر ایک اور حملہ ہے. تمام شواہد حاصل ہو چکے ہیں جو ناقابل تردید اور ٹھوس ہیں. جیسے 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد تھے جو آج تک سامنے نہیں آئی، تو اسی طرح سے یہ بھی ناقابل تردید اور ٹھوس ہیں. بیرسٹر گوہر سمیت تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما اس سازش میں ملوث پائے گئے ہیں. یعنی الیکشن متنازع کرنے کی جو سازش ہے، اس میں بیرسٹر گوہر سمیت سب جو سرکردہ رہنما ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں. تو یہ جناب پی ٹی آئی خلاف ایک اور 9 مئی جیسا آپ یعنی ان کو پھنسانا ہے نا، تو اس طرح کا منصوبہ بنا لیا گیا. جبکہ آج سینٹ کے اندر بھی بڑی تگڑی تقریریں ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کی، خاص طور پہ اون عباس بپی کی بڑی جذباتی تقریر تھی، جو انہوں نے کہا کہ میں زندہ لاش بن کے گھوم رہا ہوں. جس طرح سے 14 دن انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ پہ تشدد کیا، مجھ سے ویڈیو بنوائی، اور اس کے بعد میری ماں کو فالج ہوا. بشرا بی بی کا حوالے سے بھی ان کا جس طرح سے ان کو زہر دیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو عرفان صدیقی صاحب بھی اٹھے، بڑے جذباتی ہو گئے سینٹ کے اندر. عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے 5-10 سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں، یعنی اس میں کوئی نہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے ہوئی اور 5-10 سیٹیں ادھر سے ادھر ہو گئی ہوں. ہمارے ہر انتخاب میں ایسا ہوتا رہا ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو اس کا نقصان سب کو ہوا ہوگا. یعنی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو سب کے ساتھ ہوئی ہوگی، کو پی ٹی آئی کے ساتھ انوکھی ہو گئی ہے. یعنی یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 5-10 سیٹیں ادھر ادھر ہو گئی ہوں، لیکن کیا ہے، خیر ہے، پہلے بھی ہوتا ہے. پھر آج خان بھی آیا میدان میں. خان نے کہا مدر آف آل یوٹرز نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی ہے. مدر آف آل سلیکشن یہ تھا کہ کریمنلز کے کیس ختم کر کے بانی پی ٹی آئی پر ڈال دیے جائیں اور 32 سال کی سزا دے دی جائے. پھر خان نے کہا کہ ووٹنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، لوگ ووٹ کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہے، عوام کو پورا دن ذلیل کیا گیا، رات کو خواہشات کے مطابق نتائج نہ ملے تو دوبارہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، رات کو مدر آف پوسٹ پول ریگنگ کی گئی. یعنی پہلے پری پول سارا کچھ ریگنگ ہوتی رہی، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ مدر آف آل پوسٹ پول ریگنگ کی گئی. تو یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے. پی ایس ایل ہو نہیں رہا، لائٹیں خراب ہو رہی ہیں، مارشل لا جیسی صورتحال ہے، قاضی جیسے جج وہ منہ نیچے دے کے، نیچے منہ گھٹنوں میں دے کے وہ خاموشی کے ساتھ تماشائی بنے ہوئے، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. الیکشن کمشنر انتہائی بے شرمی کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، ٹویٹر بند ہے، مارشل لا سے بری صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود نجم سیٹھی آئی میدان میں. نجم سیٹھی نے کہا عمران خان نہ آؤٹ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. جس بندے کو اتنی بڑی سپورٹ ہو وہ کسی نہ کسی وقت باہر نکل آتا ہے. آگے بھی ایک ایسی سٹیج آئے گی، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے آپ سے کر لیں. یعنی وہ اس طرح ڈٹا ہوا ہے، اس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، جتنا ظلم آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، میں کسی بھی صورت شکست تسلیم نہیں کروں گا. تو نے کہا جو ایسا بندہ ہے جو سر پھرا ہے اس کو کوئی بھی مائنس نہیں کر سکتا. بہرحال ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، پی ٹی آئی کو پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک اور جال بچھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے مینڈیٹ چھینا ہے، جو ہم نے سب سے بڑی دنیا کی بدترین الیکشن اور اس الیکشن کے اندر بدترین دھاندلے جو ہم نے کیے ہیں، اس کو چھپایا جا سکے. پاکستان زندہ باد.